الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں مانے گئی بات تو یہ نقصان سب کا ہے. جو اس میں مل گئی ندیاں، جو اس میں مل گئی ندیاں تو دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. محبان وطن اور گرام قدر اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور مشفق اساتذہ کرام، آپ لوگ تو بخوبی واقف ہے کہ آج ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، اور ہمیں یہ آزادی 15 اگست سن 1947 کی ملی. دوستو، وہ ہندوستان جو کبھی ظلم و ستم کی چکی میں پس پس کر کرا رہا تھا، وہ ہندوستان جو کبھی معاشرت کا ننگا ناچ ناچ رہا تھا، وہ انگریز جس نے دلی کو دلزار بنا دیا تھا، امرتسر کو خاکستر کر دیا تھا، پنجاب کی ہریانے کو مسجد فضا میں تبدیل کر دیا تھا، اور علماء کی گردنوں کو سپردرخت کر دیا تھا، باشندگان ہند کو فتح الزد و قوم میں ڈال دیا تھا. کہ غلامی کا توق پہننا ہندوستانیوں کا ایک مقدر بن چکا تھا، بھوک پیاس کی زندگی جینا ہندوستانیوں کا ایک مقدر بن چکا تھا، جبر و تشدد کا برداشت کرنا ہندوستانیوں کا ایک مقدر بن چکا تھا. لیکن الناک اور پرفتن دور میں کچھ اس طرح کے سپہ سالار تھے جن کو گھر نے جھنجھوڑ دیا، جیسے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، چندر شیخر آزاد، نیتاجی سبھاش، پرشوتم داس ٹنڈن، پنڈت مدن موہن. تو وہیں دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید، مولانا حسین احمد مدنی، ڈاکٹر اشفاق اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا گوہر علی وغیرہ. ان ہمدردان وطن اور مجاہدین آزادیوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے وہ قربانیاں دی ہے. بھارت کی مٹی اس کا گواہ ہے، اور تاریخ کے پنوں میں جو موجود ہے اس کو ختم کرنا ناممکن ہے. ہندوستان کے باشندوں، اگر تم اپنے ہندوستان کو پھر سے لہلاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ہندوستان کو پھر سے ہنستا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ہندوستان کو پھر سے سونا اور چاندی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے ہندوستان کو پھر سے حسین و جمیل دیکھنا چاہتے ہو تو بدل جاؤ اور حالات کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاؤ. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. سید، برہمن، شیخ، یادو، شیعہ، کرسچن سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ تو ہندوستان ایک بار پھر سے جنت بن سکتا ہے. کیونکہ ہم ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اس لیے مسلمانوں، تم اپنے قرآن کو پڑھو اور اپنے نبی بزرگان دین اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو. اور برادران وطن، تم اپنے رشنیوں کی باتوں کو ضرور دیکھو، گیتا اور رامائن کو ضرور دیکھو، وید اور اتھر وید کو ضرور دیکھو، رام چندر جی، سیتا، کلی داس، کبیر داس کی باتوں کو ضرور دیکھو. سبوں نے اتحاد اتفاق کا درس دیا ہے، سبوں نے دوستی کا پیغام دیا ہے، گرو نانک جی نے محبت کا پیغام دیا ہے، اور سبوں نے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا. اور کہا ہے اگر کوئی نا اتفاقی کا درس دیتا ہے تو وہ کم ظرف شخص دیتا ہے. تو پھر یہ فسادات کون کراتا ہے؟ یہ فسادات کیوں برپا ہوئے؟ یہ فسادات کس لیے واقع ہوئے؟ یہ فسادات کس نے کرائے؟ مجھ سے پوچھو، میری ذات سے پوچھو تو جواب ملے گا. یہ سب گندی سیاست کی وجہ سے ہوا، وقتی جاہو جلال حاصل کرنے کی وجہ سے ہوا. لہٰذا ہندوستان کے دیش واسیوں، وقت موقع ہے، راہ راست پر آ جاؤ. گنگا جمنا تہذیب کو غرق ہونے سے بچاؤ اور ہندوستانی روایات کی پاسداری کرو. کیونکہ ہماری بنیاد حق پرستی پر ہے، ہماری سوسائٹی اتحاد اتفاق کی سوسائٹی ہے، ہمارا گھرانہ اخوت برادری کا گھرانہ ہے. اس لیے آؤ اور گلے سے گلے مل کر جیو، ورنہ دوسروں کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے. یاد کرو کہ تمہارا ملک اور وطن کیا ہے اور کیا ہے. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. انقلاب زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، لال قلعہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.